دوستو ایک بہت ہی زیادہ اور بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آج کا مسلمان جاگ چکا ہے تو میں انہیں ایک ایسی خبر سے روبرو کروانے والا ہوں جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو ایک بہت بڑا صدمہ لگ سکتا ہے اور آپ کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ لوگ پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام ہی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے بھارت دیش کے اندر کس طرح سے آج کے وقت میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، بھائی بھائی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس دیش کے اندر رہنے والے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، سبھی مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جو کہ لگاتار بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھارت دیش کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہی اس دیش کا تو دور کی بات ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لگاتار ہم نے دیکھا جو بھی سرکار کے نزدیک روپ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہوں، درگاہ ہوں یا پھر مدرسہ ہوں، ان تمام ہی چیزوں کے اوپر لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ لگاتار جاری بھی ہے۔ ایسے میں دوستو، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اجمیر درگاہ یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ خواجہ ہند کی درگاہ کو لے کر بھی ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک خبر نکل کر آ رہی ہے۔ نفرت پسند لوگ جو ہیں وہ اب بڑی بڑی بارگاہوں کو بھی ٹارگٹ کرنے لگے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مہارانا پرتاپ انہوں نے راجستھان کے جو مکھیہ منتری ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے اور یہ بات لکھی ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ جانچ ہونی چاہیے، وہاں پر بھی مندر ہی ملے گا۔ جی ہاں دوستو، اس طرح کا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ صدیوں پرانی ہے اور یہاں سے تمام ہی ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے۔ سچائی یہ بھی ہے کہ اس درگاہ میں قریب 90% لوگ جو ہیں وہ ہندو جاتے ہیں اور 10% لوگ مسلمان جاتے ہیں، لیکن تمام ہندو جب یہاں آ جاتے ہیں تو ان کی آستھا تو جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ لیکن تمام ہندو جب یہاں جاتے ہیں تو ان کی آستھا تو جڑی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی منتیں مرادیں بھی یہاں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر غیر مسلم پہنچتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب اسی درگاہ کو توڑنے کی کوشش میں اب کچھ نفرت پسند لوگ لگ چکے ہیں، لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ کرسی پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کو وہ کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ ایسے میں دوستو، چاہے لوگ کتنی بھی نفرت پھیلا لیں، چاہے لوگ کتنی بھی کوششیں کر لے، لیکن اس دیش کو جو سمجھدار ہندو ہیں یا سمجھدار مسلمان ہیں وہ کبھی بھی ایسی چیز ہونے نہیں دیں گے۔ یقیناً دوستو، ایسے وقت میں آپ کو امن و امان اور بھائی چارہ بنا کے رکھنا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، اور جو نفرت پسند لوگ ہیں وہ شہرت کے لیے اور اپنی سیٹ کو بچائے رکھنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو، ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جو کہ ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر مذہب کے اندر 2-4% ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہ دیش کو توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ انسان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ جی ہاں دوستو، جو اس دیش کے ناگرک ہوگا وہ امن و امان اور بھائی چارے کی بات کرے گا، کبھی بھی اس طرح سے دوسروں کی آستھا کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کی بارگاہ کو توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اسی لیے مجھے لگا کہ آپ تک یہ بات ضرور پہنچانی چاہیے۔ پیارے دوستو، سچائی بھی ہے کہ اس درگاہ میں ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری ہر سال چادر بھجواتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش کے پردھان منتری کی بھی آستھا اس درگاہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سیلیبریٹی جو ہیں وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے یہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور یقیناً ان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ میں آپ سبھی کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں
کہ سچائی یہ بھی ہے کہ تمام جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں جو کہ امن پسند ہے، جو کہ بھائی چارہ چاہتے ہیں، وہ ان باتوں کو سننے کے بعد یقیناً بہت زیادہ پریشان ہے کہ بتاؤ کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یقیناً وہ کبھی نہیں چاہتے کہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کی اس طرح سے جانچ ہو اور اس طرح سے وہاں پر کھدائی وغیرہ ہو۔ لیکن دوستو، اب بڑی بڑی بارگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو یقیناً صبر کرنا ہے۔ بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو نفرت پسند ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دیں گے تو یقیناً یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف اور صرف محبت کا پیغام دینا ہے، کسی بھی طرح سے ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف بھائی چارہ دیکھنا ہے، اور یقیناً اس دیش کی یکتا کی یہی مثال ہے۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کوئی چھوٹی بارگاہ نہیں، جی ہاں دوستو، یہ کراماتی بارگاہ ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ کوئی چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں۔ تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کی یہاں مراد پوری ہوتی ہے۔ اکبر بادشاہ بھی یہاں آیا تھا مراد لے کر کہ اللہ اسے ایک بیٹا عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اکبر بادشاہ کو ایک اولاد کی نعمت عطا فرمائی، یعنی بیٹا عطا فرمایا۔ تو سچ میں یہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور ہر سال یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ ایسے میں چاہے لوگ کتنی بھی کوشش کر لیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کا وہ بال بھی باںکا نہیں کر سکتے۔ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے اس بات پر۔ دوستو، پرتھوی راج چوہان اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ پرتھوی راج نے ہر کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو شکست دے سکے، لیکن جب پرتھوی راج چوہان ہر ممکن تدبیر استعمال کر کے عاجز ہو گیا، تھک چکا، اور حضرت عبداللہ بیابانی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی، کہنے لگے کہ حضور اب آپ کو شہر میں قیام کرنا چاہیے تاکہ مخلوق خدا آپ رحمت اللہ علیہ کے فیض سے، ظاہری اور باطنی فیض سے فیض یاب ہو سکے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس درخواست کو منظور بھی کر لیا۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے شیخ محمد یادگار کو حکم دیا کہ شہر میں مناسب جگہ تلاش کرو رہائش کے لیے، یعنی ہمارے لیے ایک مقام تلاش کرو جہاں پر ہم رہ سکیں۔ پھر شہر میں جا کر شیخ محمد یادگار نے وہ جگہ تشویش کی جہاں آج خواجہ غریب نواز کا مقام موجود ہے، اور یہ ہے جگہ دوسرے کے رہنے کی جگہ تھی۔ چنانچہ پھر آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ انا ساگر سے اٹھ کر اس مقام پر رہائش پذیر ہو گئے۔ شہر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اختتام حجت کے لیے پرتھوی راج کے نام دعوت نامہ بھجوایا، جس کا مضمون کچھ یوں ہے: ایسا سنگ دل راجا تیرا عہد کا جن لوگوں پر تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور اگر تو اپنی بھلائی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا، ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ پرتھوی راج پر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جو قاصد غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تھا وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا، اور بڑی دیر تک آنکھیں بند کیے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول کر فرمایا، اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے تو اسے زندہ گرفتار کر لیا جائے اور یہ اسلامی لشکر کے حوالے ہو جائے گا۔ پرتھوی راج کا جب غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر زور نہ چل سکا تو اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ پرتھوی راج نے شعر و شاعری سے کیا اور اسے شکست ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا، لیکن اس کے بعد بھی اسے شکست ہوئی۔ پھر اپنی فوج کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مقابلے بھیجا، لیکن پھر بھی پرتھوی راج کو ہی شکست ہوئی۔ اب اس کے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کیسے کریں۔
आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया और वो मशवरा ये था कि जहाँ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं वो जगह खुले आसमान के नीचे है और वहाँ इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलों वाली सुराख से जदोकाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की जानिब मोड़ दिया जाए ताकि वो बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वो तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही मज़ाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को ये मशवरा बड़ा अच्छा लगा और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और कीलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके के जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनोवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके की जानिब दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाहिबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह पुरसुकून थे इसीलिए वह भी अपने जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाहि अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाह अकबर। कुछ लम्हा पहले वो लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुँचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मुअल्ला था और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है चलते हैं, हम यहाँ से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे उनका मुकाबला शादी देव से हुआ, लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर
جس کو دنیائے زمانہ جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی، راجا جے پال جوگی کو بلاتا ہے دربار میں بلانے کے بعد سارا ماجرا خواجہ غریب نواز کی پوری حقیقت ان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ کیسے انہوں نے اجمیر میں رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے لوگوں کو حق اور حقانیت کی دعوت دے رہا ہے، کیسے اسلام کی دعوت سلطان الہند دے رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ بھاگتے نہیں ہیں، تو ہم کسی بھی طریقے سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب دوستو، وہ اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا، بڑا گھمنڈ میں تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ ٹینشن لینے کا نہیں، میں ہوں نا، میں پل بھر میں ان کو بھگا دوں گا، اور اگر وہ اجمیر سے نہیں بھاگا، اجمیر کو خالی کر کے نہیں گیا، تو پھر وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ بہرحال جے پال جوگی خواجہ غریب نواز سے بھیڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، ساتھ میں لگ بھگ 2500 چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو بھی لے کر جاتا ہے۔ جے پال جوگی کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل جاتی ہے۔ مریدوں میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ جے پال جوگی وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو بتایا جاتا ہے کہ حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے، وہ جے پال جس کی جادو کا کوئی کاٹ نہیں کر سکتا ہے، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں، جس سے بھیڑا ہے وہ برباد ہو گیا، نست نابود ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال کی باتیں رکھی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے مریدوں، تم گھبراؤ مت، میں ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں، ایک لائن کھینچ دیتا ہوں، اس دائرے کے اندر جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے، تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جانا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے ایک لائن کھینچ کر ایک لکیر کھینچ دی، سارے مرید اس کے اندر آ گئے۔ اب جے پال آتا ہے، خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے، اس کے بعد خواجہ غریب نواز ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈر سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے اوپر جے پال کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جے پال غصے میں آ جاتا ہے، اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ ان پر فضا میں جادو کرو اور ان کے اوپر سانپ کی بارش کر دو۔ دوستو، اس کے بعد لوگوں نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر معلیٰ کی دھرتی میں سانپ برسنے لگے۔ خاص طور پر جس جگہ خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے تھے وہاں سانپ برسنے لگے۔ لیکن خواجہ کا کرشمہ دیکھے دوستو، خواجہ کی کرامت دیکھے، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جس دائرے کو خواجہ غریب نواز نے زمین میں کھینچا تھا اس دائرے کے اندر گرتا، بلکہ سارے سانپ اس دائرے کے باہر گرے۔ دوستو، جب جادوگر نے دیکھا کہ سانپ کی بارش بھی خواجہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، پھر اس نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے آگ برسنے لگی، پھر بھی خواجہ غریب نواز کے اس دائرے کے اندر آگ بھی نہیں پہنچ سکی۔ پھر دوستو سارا تگڑم کر بیٹھا جے پال جوگی، اور خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والوں کا کچھ بھی بال بھی باقا نہیں کر پایا۔ تو اس نے لاسٹ میں یہ سوچا کہ اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں، ان پر جادو کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ہرن کی کھال پھینکتا ہے اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ جاتا ہے۔ دوستو، اتنا دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز اپنے کھڑوان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ کہ کفر آسمان میں ہے اور تو یہاں پر ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کا کھڑاون اڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کھڑاون جے پال یوگی کے سر پر اس قدر برستا ہے کہ ڈر کے مارے جے پال جوگی تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور جب قدموں میں گرتا ہے تو پھر خواجہ غریب نواز اسی جے پال جوگی کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ وہی جے پال جوگی آج تک دنیائے زمانہ میں عبداللہ بیابانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی کوئی راستہ گم ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بیابانی کے نام سے اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو راستہ دکھا دیتا ہے۔